ہر سال تقریباً 4.5 لاکھ لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ ایک ایسی وجہ بھی ہے جو ہر قتل کے پیچھے ہے۔ آخر یہ جان لیوا محرک کیا ہے؟ دل دہل جاتا ہے یہ جان کر کہ دنیا میں ہر سال تقریباً 4.5 لاکھ لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عام قتل کی وارداتیں ہیں۔ اگر ان میں جنگوں میں ہونے والے قتل عام اور دہشت گردی کے واقعات کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ اعداد و شمار ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہوں گے۔ ہر قتل کے پیچھے کوئی نہ کوئی خوفناک وجہ ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ بات حیران کر دینے والی ہے کہ ایک ایسا محرک بھی ہے، ایک ایسی وجہ بھی ہے جو ہر قتل کے پیچھے ہے، جو ہر قتل کے کیس میں یکساں ہے۔ آخر یہ جان لیوا محرک کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں وقت کا پہیہ ماضی میں گھمانا پڑے گا۔ اس وقت میں جانا پڑے گا جب زمین میں نہ کوئی ریاست تھی، نہ قانون اور نہ ہتھیار، لیکن ایک چیز تب بھی موجود تھی، اور وہ تھا حسد، جان لیوا حسد۔ بھائی کو بھائی کا قاتل بنانے والا بے رحم حسد، انسانیت کے پہلے قتل کی بنیاد بننے والا خون خوار حسد۔ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا زمین پر اللہ کے پہلے انسان، اور ان کے اولاد میں 2 بھائی حابیل اور قابیل۔ قرآن انہیں صرف آدم کے 2 بیٹے کہہ کر یاد کرتا ہے، لیکن تاریخ انہیں پہلا مظلوم اور پہلا قاتل کہتی ہے۔ حابیل نرم مزاج، اللہ سے ڈرنے والا، بھیڑ بکریاں چرانے والا ایک چرواہا۔ قابیل کھیتی باڑی کرنے والا، سخت طبیعت، اپنی بات منوانے والا ایک شخص۔ دونوں ایک ہی ماں باپ کے اولاد تھے، لیکن دل ایک جیسے نہیں تھے۔ تفسیری روایات کے مطابق حضرت اماں حوا کے ہاں اکثر اوقات جڑواں بچوں کی ولادت ہوتی تھی، تو ان میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ قابیل کی جڑواں بہن کا نام اقلیمہ تھا اور حابیل کی جڑواں بہن کا نام لبودہ تھا۔ اس وقت کے دستور کے مطابق جڑواں بھائی اور بہن کی شادی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ایک بھائی کی شادی دوسرے بھائی کی جڑواں بہن سے ہوتی تھی۔ قابیل کی جڑواں بہن اقلیمہ انتہائی خوبصورت تھی اور اس کی شادی حابیل سے ہونا تھی، اور قابیل کی شادی حابیل کی جڑواں بہن لبودہ سے طے تھی۔ قابیل چاہتا تھا کہ اقلیمہ کی شادی اس سے ہو جائے، لیکن حابیل اپنے حق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ قابیل نے اس معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور یہ دونوں بھائیوں کے درمیان مسلسل بحث اور لڑائی کا سبب بن گیا۔ جب یہ تنازع حد سے بڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو مداخلت کرنا پڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی فیصلہ سنایا کہ قابیل کی شادی لبودہ سے اور حابیل کی شادی اقلیمہ سے ہوگی۔ قابیل بولا، میں یہ فیصلہ قبول نہیں کرتا۔ وہ خوبصورتی کا خواہش مند تھا اور اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کو بھی تیار ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ دونوں بھائی اللہ کے سامنے قربانی پیش کریں، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اس کی بات مان لی جائے گی۔ اس وقت کے دستور کے مطابق قریب میں واقع پہاڑی کی چوٹی پر قربانی کا سامان رکھ دیا جاتا تھا، اور جس قربانی پر آسمان سے آگ اتاری جاتی تھی اسے اللہ کی قبولیت سمجھا جاتا تھا۔ حابیل خوف خدا رکھنے والا چرواہا تھا۔ اس نے اپنی بھیڑوں میں سے سب سے بہترین جانور پورے اخلاص سے منتخب کیا اور اسے اللہ کی قربانی کی جگہ پر پیش کر دیا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، لیکن انتہائی تنگ دل تھا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے کم درجے اور معیار کی فصل بے دلی سے قربانی کے لیے رکھ دی۔ قرآن کہتا ہے اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے سے کانپ اٹھا۔ اس نے حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے نہایت سکون سے جواب دیا،
اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اے نبی، ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے پہلا معلوم رد عمل ہے جو انتہائی اعلیٰ اقدار کی ترجمانی کرتا ہے، لیکن حسد کی آگ نے قابیل کو اندھا بہرا کر دیا تھا۔ روایات کے مطابق قتل سے ناواقف قابیل کو شیطان نے جان لینے کا طریقہ سکھایا، پھر وہ سانحہ پیش آیا جس کے نتائج آج تک بنی نوع انسان بھگت رہی ہے۔ قابیل نے ایک بھاری پتھر سے وار کیا اور اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر بہنے والا پہلا انسانی خون تھا۔ قابیل لاش کے پاس کھڑا تھا، اس بات سے بے خبر کہ لاش کا کیا کیا جائے۔ وہ لاش کو لے کر جگہ جگہ گھومتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب اس لاش کا کیا کیا جائے۔ یہ وقت گھنٹوں سے دنوں پر محیط ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ حابیل کی لاش گلنے سڑنے لگی۔ تب اللہ نے ایک تدبیر پیدا کی۔ قابیل نے دیکھا کہ ایک کوا دوسرے کوے کو زمین کھود کر دفن کر رہا تھا۔ قابیل چیخ اٹھا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ یوں انسان نے پہلی بار دفن کرنے کا طریقہ سیکھا۔ بعض اسرائیلی اور تفسیری روایات کے مطابق یا تو اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت آدم کو بتایا، یا پھر جب حابیل واپس نہ آیا تو تلاش کے دوران حقیقت سامنے آئی کہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا غم سے ٹوٹ گئے۔ قرآن کسی فوری دنیاوی سزا کا ذکر نہیں کرتا، شاید اس وقت دنیا میں سزا اور جزا کا کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل کسی فوری سزا سے بچ گیا ہوگا۔ لیکن دنیا میں ہونے والا ہر قتل اصل میں قابیل کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جتنا بھی ناحق قتل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے حصے میں جاتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ شروع کیا تھا۔ یہ اس کی سب سے بڑی سزا ہے۔ یہ کہانی صرف 2 بھائیوں کی نہیں، یہ کہانی حسد کی ہے، نافرمانی کی اور انسان کے پہلے زوال کی۔ اور قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔